بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا جو باب شروع کرنے جا رہے ہیں وہ باب ہے باب الاستخارۃ والمشاورۃ، یعنی استخارہ کرنے اور باہمی مشورہ کرنے کا بیان۔ اس باب سے امام نووی رحمہ اللہ مشورے اور استخارے کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہماری شریعت کے اعتبار سے بھی مشورہ کرنا درست بلکہ پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی مشورہ کرنے والوں کی تعریف بیان کی گئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مشورے کو پسند فرماتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ مشورہ ان امور میں کیا جائے گا جس میں قرآن اور حدیث میں کوئی واضح حکم نہیں ہے۔ جہاں پر واضح حکم ہو وہاں مشورہ نہیں کیا جائے گا۔ قال اللہ تعالی وشاورہم فی الامر، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور وہ اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کرتے رہیے۔ تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ کام کرنے سے پہلے، یعنی ایسے کام جن میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، تو صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ مشورہ صرف انہی چیزوں میں مسنون ہے جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی واضح اور قطعی حکم موجود نہیں۔ مثلا کوئی شخص اس بات کا مشورہ نہیں کر سکتا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، کیونکہ نماز کے بارے میں شریعت کا واضح حکم ہے کہ نماز فرض ہے۔ اس کے بارے میں کسی سے مشورہ طلب نہیں کرنا۔ وقال تعالی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ أَيْ يَتَشَاوَرُونَ فِي، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اپنے کام آپس کے مشورے کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی اس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر قابل غور معاملہ جس کی اہمیت ہو، اس میں سچے مسلمانوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ باہم مشورہ کرتے ہیں، یعنی جلد بازی سے کام نہیں لیتے اور نہ اپنی رائے کسی پر تھوپتے ہیں، بلکہ صلاح اور مشورے سے ہی کام کرتے ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلها کالسورۃ من القرآن یقول اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ ثم لیقل اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدر بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتوں کی طرح تمام کاموں کے لیے استخارے کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کرنے کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے، پھر دعا کرے، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، تیری طاقت کے ذریعے سے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت والا ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں، تو علم والا ہے اور میں بے علم ہوں، تو غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ میرا کام میرے دین، معاش اور انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، اور یہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے اور اس کے کرنے میں آسانی پیدا کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ ثم بارک لی فیہ، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش اور انجام کار کے لحاظ سے میرے لیے برا ہے یا دنیا اور آخرت کے لحاظ سے برا ہے، او قال عاجل امری و آجلی
فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ قال ویسمی حاجتا، رواہ البخاری۔ دنیا اور آخرت کے لحاظ سے برا ہے تو اس کو مجھ سے دور فرما دے اور مجھ کو اس سے دور کر دے، اور مجھے بھلائی مقدر فرما جہاں بھی وہ ہے، پھر مجھے اس پر راضی کر دے، اس کے بعد اپنی ضرورت کا ذکر کرے۔ اس حدیث مبارک میں استخارے کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارے کی دعا جو ہے وہ اتنے اہتمام سے سکھاتے، گویا کہ جیسے کہ قرآن پاک کی سورت کو اہتمام سے سکھاتے تھے۔ استخارہ کے لغوی معنی ہے خیر طلب کرنا، اس کے ذریعے سے بھی انسان اللہ جل شانہ سے خیر کو طلب کرتا ہے۔ استخارہ انہی کاموں کے لیے ضروری ہے جن کا تعلق مباحات یعنی جائز کاموں سے ہو، اور جن میں انسان کو خیر اور شر کا علم نہیں ہوتا۔ باقی جو فرائض، واجبات، سنن، مستحبات ہیں، ان کی ادائیگی تو ہر صورت میں کرنی ہی کرنی ہے۔ اسی طرح جو کام حرام ہیں، شریعت نے ان کاموں سے بچنے کا حکم دیا تو ان کاموں میں سے بھی بچنا ہے، ضروری بچنا ہے، تو ایسے کاموں کے لیے بھی استخارہ نہیں کریں گے۔ جیسے کہ پہلے مشورے کے بارے میں بتایا گیا، ایسے ہی استخارے کے بارے میں ہے، استخارہ بھی اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا ہے۔ تو استخارے کا کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی کلیہ نہیں، بس یہ ہے کہ 2 نفل پڑھ لیے جائیں اور اس کے بعد یہ دعا کی جائے۔ تو استخارے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی فوراً سے غیبی اشارہ ہو جائے گا، اس لیے غیبی اشارے کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ استخارے کے بعد سوچ سمجھ کر ظاہری اسباب کے مطابق جو بات مناسب اور درست لگے اسے اختیار کر لینا چاہیے۔ بلکہ مولانا اشرف علی صاحب تو یہ فرماتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، کہ استخارے میں ضروری چیز 2 رکعت نماز اور دعائے استخارہ کا پڑھنا ہے۔ باقی سونا اور خواب دیکھنا یہ ہرگز اس میں شرط نہیں، یہ سب کچھ عوام نے خود ہی اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں۔ ہاں یہ ممکن بات ہے کہ بعض اوقات استخارے کا اثر خواب کی شکل میں بھی ظاہر ہو جائے، یعنی کوئی خواب میں کچھ اشارہ ہو جائے، لیکن یہ استخارے کی شرط نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یعنی رات کو پڑھنا اور اس کے بعد خواب کا انتظار کرنا، یہ لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا اور یہ ایک رسم و رواج کی طرح وہ جاری ہو گئی ہیں۔ حالانکہ استخارے میں تو بس یہی ہے، جیسے کہ ہم نے یہ دعا پڑھی اور نفل پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سمجھے مشورہ ہو گیا، پھر جہاں دل مطمئن ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اس کام کو کر لینا چاہیے۔ آج کل استخارہ کے نام سے اتنی زیادہ بدعات اور خرافات پیدا ہو چکی ہیں کہ لوگ استخارے کو اصل جو ہے اس کا دعا وغیرہ اور اس کا طریقہ بھول گئے ہیں اور خرافات کی طرف چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصل استخارے والا بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیں اور اس کا جو مسنون طریقہ ہے بس اسی کو اپنائیں۔ اب ہم اپنا اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب استحباب الذهاب الى العید وعیادت المریض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طریق والرجوع من طریق آخر لتکثیر مواضع العبادہ۔ نماز عید، مریض کی عیادت، حج، جہاد اور جنازہ اور اسی قسم کے دوسرے اچھے کاموں میں ایک راستے سے جانے اور دوسرے راستے سے واپس آنے کے مستحب ہونے کے بیان میں، تاکہ عبادت کی جگہیں زیادہ ہو جائیں۔ اس میں امام نووی رحمہ اللہ یہ جو باب قائم کر رہے ہیں، اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کسی اچھے کام کے لیے، یعنی عبادت کے لیے جب جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور جب واپس آئیں تو پھر دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے اس طرح سے فرماتے، اور اسی طرح جب آپ حج وغیرہ کے لیے جاتے تب بھی آپ ایسا کرتے۔ تو امام نووی نے اس کے ساتھ دوسری عبادتوں کو، یعنی عیادت المریض وغیرہ کو بھی شامل کر لیا، کہ اس میں بھی مستحب یہ ہے کہ ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے واپس آؤ، تاکہ جتنے راستوں سے گزریں گے وہ سب راستے گواہی دیں گے، کہ یہ شخص اس عبادت کے لیے گیا۔
وعن جابر رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کا دن آتا تو آتے جاتے ہوئے راستہ بدل لیتے۔ قولہ خالف طریق یعنی ذہب فی طریق ورجع فی طریق آخر۔ خالف طریق بمعنی ایک راستے سے جاتے اور واپس دوسرے راستے سے آتے۔ خالف یخالف مخالفتن، اس کا مطلب ہوتا ہے ناموافقت کرنا، یا اگر اس کے صلے میں طریق ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا راستہ بدلنا۔ تو اس سے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے لیے جاتے تو آپ اپنا راستہ تبدیل کرتے، یعنی جانے کا راستہ اور ہوتا اور جب واپس آتے تو وہ دوسرے راستے سے آتے۔ تو اس میں کئی حکمتیں ہیں، مثلا آنے جانے کے دونوں راستے قیامت کے دن گواہی دیں، کیونکہ عیدین کی نماز میں آتے جاتے وقت تکبیرات بھی کہی جاتی ہیں، اور ایک راستے کے بجائے دو راستوں میں فقراء کی مدد ہو جائے۔ اسی طرح مسلمانوں کی قوت اور اجتماعیت کا اظہار ہو۔ عیدین کی نماز کے لیے اور حج کے راستے کا بدلنا تو شرعاً حدیث سے ثابت ہے۔ اسی پر علامہ نووی رحمہ اللہ نے عنوان میں عیادت المریض، جہاد، جنازہ وغیرہ کو بھی قیاس کیا، جیسے کہ عنوان سے ظاہر ہے، مگر آپ علیہ السلام کے قول یا فعل سے ان جگہوں پر راستہ تبدیل کر کے جانا معلوم نہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من طریق الشجرۃ ویدخل من طریق المعرس واذا دخل مکہ دخل من الثنیۃ العلیٰ ویخرج من الثنیۃ السفلی، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجرہ کے راستے سے باہر نکلتے اور معرس کے راستے سے داخل ہوتے۔ جب مکے میں داخل ہوتے تو ثنیۃ العلیٰ یعنی اوپر کی طرف والی کھائی کے راستے سے داخل ہوتے اور ثنیۃ السفلی یعنی نیچے والی کھائی اس کے راستے سے واپس آتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزرتے تو وہ شجرہ سے گزرتے۔ یہ ایک مشہور جگہ کا نام ہے، اور معرس جو ہے یہ مسجد ذوالحلیفہ کو کہتے ہیں، جو مدینے سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے، اور ثنیہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان گھاٹی کو کہتے ہیں۔ اب مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے مکہ جاتے، تشریف لے جاتے، تو اس وقت بلند گھاٹی سے آتے، اور مکہ سے مدینہ جاتے وقت نچلی گھاٹی والے راستے کو اختیار فرماتے، اور مدینہ سے مکہ کی طرف آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجرہ مقام سے گزر کر ذوالحلیفہ میں رات گزارتے، اور جب مکہ سے لوٹتے تو معرس یعنی مسجد ذوالحلیفہ کے راستے سے مدینے میں داخل ہوتے۔ تو یہ حدیث اس بات کے لیے پیش کی گئی ہے کہ حج کے سفر میں بھی آتے اور جاتے وقت راستے کو تبدیل کرنا مستحب ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کا ذکر تھا پچھلی اس میں حدیث میں، اسی طرح اس حدیث میں حج اور عمرے کے سفر کا ذکر ہے۔ تو اسی پر امام نووی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرنے جائے تو یہ بھی بہت بڑا نیک اور اچھا عمل ہے، تو اس وقت بھی اس کو راستہ تبدیل کر لینا چاہیے، تاکہ راستے میں جتنی بھی چیزیں آئیں گی وہ اس شخص کے لیے گواہی دیں گی، اس لیے زیادہ سے زیادہ زمین جو ہے وہ گواہی دے۔ اور اسی طرح انہوں نے آگے فرمایا لِتَكْسِيرِ مَوَاضِعِ الْعِبَادَةِ، جیسے کہ خود ہی امام نووی رحمہ اللہ نے اس باب کو قائم کیا اور اس کی علت بھی بتا دی تاکہ عبادت کی جگہیں زیادہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نے جو پڑھا اس پر خوب عمل کریں۔ امید ہے کہ آپ کو بھی آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا کہ جس میں 2 حدیثوں میں تو صراحتاً یعنی 2 عبادت کی جگہوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صراحتاً راستے کا تبدیل کرنا معلوم ہے، یعنی عید کے لیے اور اسی طرح سفر حج کے لیے،
اور اس پر قیاس کر کے دوسری عبادات میں بھی اس کو مستحب قرار دیا امام نووی رحمہ اللہ نے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔